یورال پہاڑی سلسلے کی خاموش اور سرد فضاؤں میں ایک جگہ ہے جسے آج دنیا ڈیٹلوف پاس کے نام سے جانتی ہے۔ سن 1959 میں یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف روس بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ آج تک لوگ یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ آخر ان 9 نوجوان کوہ پیماؤں کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے روس کے شہر سویڈلووسک سے، جہاں یورال پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے 9 ذہین، مضبوط اور ماہر کوہ پیما ایک نئی مہم کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان کی قیادت 23 سالہ ایگور ڈیٹلوف کر رہا تھا، ایک ایسا نوجوان جو اپنے حوصلے، تنظیم اور ذمہ داری کے لیے مشہور تھا۔ ٹیم کے ہر رکن کی اپنی پہچان تھی۔ زینا سب سے زیادہ خوش مزاج اور ہمت والی لڑکی تھی۔ رستم جسمانی طور پر سب سے مضبوط کوہ پیما تھا۔ جارج اور نکولائی اپنے مذاق اور ہنسی کی وجہ سے مشہور تھے، جبکہ سیمین زولوٹریوف جو ٹیم کا نسبتاً تجربہ کار اور فوجی پس منظر رکھنے والا فرد تھا، اس مہم کو ایک نیا رنگ دے رہا تھا۔ یہ سب نوجوان اپنی ڈائریوں میں اپنے سفر کے بارے میں خوشی سے لکھ رہے تھے، قدم قدم پر تصویریں کھینچ رہے تھے، کبھی برف میں کھیلتے ہوئے، کبھی آگ کے گرد بیٹھے ہوئے، کبھی ساز بجاتے، کبھی گانے گاتے ہوئے۔ ان کے چہروں پر ایک بھی ایسا تاثر نہ تھا جو آنے والی تباہی کی پیشگوئی کرتا۔ 23 جنوری کو انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ موسم سرد ضرور تھا، مگر ان 9 دلیر کوہ پیماؤں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ چلتے رہے، کبھی جنگلوں کے بیچ سے، کبھی ندیوں کو پار کرتے ہوئے، کبھی لمبی ڈھلوانوں کے اوپر چڑھتے ہوئے۔ وقت گزرتا گیا اور راستہ مزید مشکل اور سرد ہو گیا۔ 1 فروری 1959 کی شام ٹیم نے ایک پہاڑ کی ڈھلوان پر خیمہ لگایا، وہی پہاڑ جسے مانسی لوگ کہتے ہیں مردوں کا پہاڑ۔ پہاڑ کی یہ جگہ کھلی اور ہوا کے رستے میں تھی، مگر یہ لوگ تھکے ہوئے تھے، ان کے پاس خیمہ لگانے کے لیے زیادہ بہتر جگہ نہیں تھی، اس لیے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات ہوا تیز تھی، برف تیز گر رہی تھی اور سردی جسم کو کاٹ رہی تھی، مگر یہ ان سب کے لیے معمول کا حصہ تھا۔ ان کی ڈائریوں کے مطابق ٹیم نے کھانا پکایا، تھوڑا ہنسی مذاق کیا اور اپنے خیمے میں سونے کی تیاری کر لی۔ انہیں کیا معلوم تھا یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اگلے کئی دن گزرتے گئے، مگر یہ لوگ واپس نہ آئے، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی سگنل، نہ کوئی نشانی۔ یونیورسٹی کو تشویش ہوئی، خاندان والوں نے بھی شور مچایا۔ آخرکار ریسکیو ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ برفانی طوفان اور شدید سردی میں کئی دن تلاش کے بعد ریسکیو ٹیم کو پہلا نشان ملا، ایک خیمہ۔ مگر یہ خیمہ نارمل نہیں تھا، خیمہ اندر سے چاقو سے کاٹا گیا تھا، ایسے جیسے اندر بیٹھے لوگ کسی خوف یا ہنگامی کی حالت میں جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ خیمے کے اندر سردی میں پڑے کمبل، جوتے، کوٹ، کھانا سب جیسے جلدی میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ خیمے کے باہر برف میں قدموں کے نشانات تھے، مگر عجیب یہ تھا کہ یہ قدم ننگے پیر تھے، جرابوں والے تھے، صرف ایک جوتے والے تھے، ایسے جیسے لوگ جان بچانے کے لیے جیسے تھے ویسے ہی بھاگے ہوں۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ریسکیو ٹیم نے درختوں کے نیچے 2 لاشیں دیکھی۔ وہ دونوں تقریباً برہنہ تھے، جیسے سردی سے بچنے کے لیے جلدی جلدی کپڑے اتارے گئے ہوں، جو ایک مخصوص سردی کیفیت میں ہوتا ہے جسے پیراڈاکسیکل انڈریسنگ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے جسموں پر شدید سردی کے نشان تھے، انگلیوں کے حصوں پر جلنے کے آثار تھے، جیسے وہ آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑا اور آگے خیمے اور درخت کے درمیان راستے میں 3 اور لاشیں ملی۔ ان کے چہروں پر سردی، تھکن اور جدوجہد کا ملا جلا تاثر تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ زندہ واپس خیمے کی طرف جانے کی کوشش ہی میں جان دے بیٹھے۔ مگر اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2 مہینے بعد جب برف پگھلنے لگی، ایک گہری کھائی میں 4 مزید لاشیں ملی۔ یہ لاشیں باقی سب سے زیادہ خوفناک حالت میں تھی۔ ایک لڑکی کی آنکھیں غائب تھی اور ایک کی زبان غائب تھی۔ 3 افراد کی پسلیاں اور سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، ایسی چوٹیں جنہیں طبی ماہرین نے بہت زیادہ طاقت کا نتیجہ قرار دیا، ایسی طاقت جو کسی ٹرک کے ٹکرانے جیسی ہوتی ہے، مگر ان کے جسم پر باہر کوئی بڑی چوٹ کا نشان نہیں تھا، یوں جیسے طاقت اندر سے لگی ہو۔ مزید حیرت اس وقت ہوئی جب ان کے کپڑوں پر ریڈیشن کے آثار پائے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر ایسا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا ان پر کوئی پہاڑی درندہ حملہ آور ہوا؟ کیا وہ کسی ایولانچ کا شکار ہوئے؟ کیا یہ روسی خفیہ فوجی تجربے کا نتیجہ تھا؟ یا وہ کسی ایسی چیز کے گواہ بن گئے تھے جسے دنیا دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی؟ برفانی تودے کی تھیوری کمزور تھی، کیونکہ اس جگہ ایولانچ ممکن ہی نہیں تھا۔ درندوں کا کوئی سراغ نہ ملا، مانسی قبیلے کا کوئی نشان نہ ملا، فوجی تجربے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ البتہ چند لوگوں نے اس رات آسمان میں عجیب روشنیاں دیکھنے کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا۔ روس نے برسوں تک اس کیس کی معلومات خفیہ رکھی، بعد میں اسے دوبارہ کھولا گیا، مگر نتیجہ وہی، حادثہ۔ لیکن کون سا حادثہ؟
कैसा हादसा, क्योंकि उनकी हड्डियां अंदर से टूटी थी, क्यों कपड़ों पर रेडिएशन थी, क्यों उन्होंने खेमा अंदर से काटा, क्यों नंगे पैर भागे। हर सवाल एक नए राज को जन्म देता है। आज डेटलॉफ पास की बर्फ खामोश है, हवा अब भी उसी रफ्तार से चलती है और रात के वक्त वहां एक अनजानी सर्दी उतरती है, मगर उन 9 नौजवानों की कहानी आज भी उस जगह के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि अगर बर्फ के दरमियान खामोशी से बैठकर कान लगाओ तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे वो रात अब भी वहीं मौजूद है और वो राज अब भी बर्फ के नीचे दबे हुए अपनी हकीकत जाहिर करने के इंतजार में है। उम्मीद है कि रेमज़ो टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।